چیف منسٹر صاحب کی جو ڈگری کی جہاں تک بات ہے تو میں نے تو ہائر ایجوکیشن کے ویب سائٹ اور ان پہ دیکھا ہے تو انہوں نے اپنا ایکولائزیشن بھی واپس کیا اور انہوں نے اس کو بلیک لسٹ کر دیا۔ اب یہ کورٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اب لیکن ایک طرح سے جو ہے نا وہ ڈیسیشن تو سب کو پتہ چل گیا ہے۔ اب عدلیہ کا اپنی عزت کا سوال ہے کہ وہ اپنی عزت کس طرح بچاتے ہیں یا نہیں بچاتے ہیں۔ اگر وہ اسی کو جو سب کو پتہ چل گیا ہے کہ ڈگری فیک ہے وہی کہہ دیں تو ان کی عزت افزائی ہوگی، ورنہ لوگ یہی سمجھیں گے جو دوسرے ججز کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ کچھ دے دلائے والا مسئلہ ہوا ہے۔ پہ بھی یہ مسئلہ ابھی شروع ہو گیا ہے ڈی اسٹیبلٹی کا۔ امجد زیدی کے جہاں تک ہم نے سنا ہے کہ ان کا اس میں شروع میں کوئی ایگریمنٹ تھا، لیکن بعد میں اس کو جو میں اس کی سپیچ سن رہا تھا، میں تو گلگت میں نہیں تھا، اس سے یہ لگ رہا تھا کہ اس کو ہمارے بلتستان سے تعلق رکھنے والے اور دیامر سے تعلق رکھنے والے پی ٹی آئی کے ممبران نے اتنا اس کو کانفیڈنس دیا تھا کہ آپ عدم اعتماد کا مقابلہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اسی پورے اعتمادی یا اور کانفیڈنس کی وجہ سے اس نے اپنا ریزائن واپس لے لیا اور عدم اعتماد کا اس نے مقابلہ کیا، لیکن بدقسمتی سے سوائے دیامر کے ممبران کے باقی کوئی اپنے وعدے پہ قائم نہیں رکھ سکے۔ اور جہاں تک چیف منسٹر صاحب کی جو ڈگری کی جہاں تک بات ہے تو میں نے تو ہائر ایجوکیشن کے ویب سائٹ اور ان پہ دیکھا ہے تو انہوں نے اپنا ایکولائزیشن بھی واپس کیا اور انہوں نے اس کو بلیک لسٹ کر دیا۔ اب یہ کورٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اب لیکن ایک طرح سے جو ہے نا وہ ڈیسیشن تو سب کو پتہ چل گیا ہے۔ اب عدلیہ کا اپنی عزت کا سوال ہے کہ وہ اپنی عزت کس طرح بچاتے ہیں یا نہیں بچاتے ہیں۔ اگر وہ اسی کو جو سب کو پتہ چل گیا ہے کہ ڈگری فیک ہے وہی کہہ دیں تو ان کی عزت افزائی ہوگی، ورنہ لوگ یہی سمجھیں گے جو دوسرے ججز کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ کچھ دے دلائے والا مسئلہ ہوا ہے۔ نظیم صاحب، پی ٹی آئی کو جی بی میں 5 سال پورے کرنے چاہیے؟ ہر حکومت کو 5 سال پورے اپنے تنور پورے کرنے چاہیے، لیکن پی ٹی آئی چونکہ ایک جماعت نہیں ہے، یہ وقتی ضرورت کے تحت کچھ لوگوں کو جمع کیا ہوا لوگ تھے، مفاداتی پارٹی تھے، تو اس لیے یہ ان کی پرفارمنس بھی تو آپ دیکھ لیں نا کہ اس 3 سال جو گزرے ہیں انہوں نے سوائے عمران خان کو پروٹیکٹ کرنے کے کیا ہمارے علاقے میں اس وقت ہم جہاں بیٹھے ہیں اسکردو میں یہ پیچھے سے اتنا بڑا دریا بہہ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم پینے کے پانی اور بجلی سے محروم ہیں۔ ندیم صاحب، آپ سے ایک سوال یہ کہ نہیں، جب آپ میرا تو اصول یہ ہے کہ جب پارٹی میں ہے تو پارٹی کے ڈیسیشن ماننا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر ڈیسیشن نہیں ماننا ہو تو پھر اس پارٹی میں رہنے کا فائدہ نہیں ہے نا۔ ہمارے عموماً بعض اوقات مختلف پارٹی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نظریاتی گروپ کے ہیں اور عہدہ نہیں ملتے ہیں تو خود کو نظریاتی کہہ کے پارٹی کے خلاف تنقید کرتے ہیں، تو میں کسی عہدے کے لالچ میں اس پارٹی میں نہیں ہوں، اور عزت اور ذلت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر جو ہے پارٹی سمجھتی ہے کہ میرے جگہ پہ وہ کوئی اور بہتر آدمی کو لا سکتے ہیں تو میں نے پارٹی کے ڈیسیشن کو ماننا ہے۔ ندیم صاحب، آپ کے جو گورنر صاحب تھے انہوں نے پچھلے دنوں امجد زیدی کا استعفیٰ منظور کرنے سے انکار کر دیا، تو کیا وجہ تھی سر؟ پیپلز پارٹی کا گورنر ہے اور اسمبلی میں پی ٹی آئی کے گورنر اسپیکر کا استعفیٰ منظور نہیں کر رہے تھے؟ نہیں، ایک تو خیر لیگل وہ تھا، ظاہر ہے گورنر صاحب نے بھی اپنے جو لاء منسٹری ہے ان سے مشورہ کرنا تھا، جیسے کہ آپ نے خود دیکھا ہوگا وہ لاء سیکرٹری کو بلا کے اس کے ساتھ وہ میٹنگ اسی بات پہ کر رہے تھے کہ یہ کیا آیا، اس کو کیسے کیا جائے، کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، نمبر 1۔ اس وجہ سے 1-2 دن رکے تھے۔ پھر دوسرا یہ ہو گیا تھا کہ امجد زیدی کو جو ہے نا یہاں کے ممبران نے اس کو یہ حوصلہ دیا تھا کہ یار آپ ریزائن واپس لے لو، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ تو مہدی شاہ صاحب نے شاید اس کو یہ کہا کہ اس سے پوچھا کہ بھئی آپ کے ساتھ میجورٹی ہے؟ اس نے کہا بالکل میرے ساتھ میجورٹی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میجورٹی ہے تو ریزائن دینے کی بجائے مقابلہ کر لیں۔
لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ نہیں تھا، تو وہ امجد کا اپنا شعر ہے کہ جب آگ جلائی تو انہی پتوں نے اس کو ہوا دیا، تو اس پہ ہمارا اور مہدی شاہ صاحب کا کیا قصہ؟ سر امجد اسپیکر امجد زیدی سمیت پی ٹی آئی کے کچھ اراکین اسمبلی بہت جلد جو ہے وہ پیپلز پارٹی جوائن کرنے جا رہے ہیں، تو ان خبروں میں کتنی صداقت ہے؟ آپ کے پاس کوئی نہیں، میرے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے، اور یہ تو صدر صاحب اور گورنر سے شاید کچھ لوگوں کی ملاقاتیں ہو رہی ہے، اور سینئر لوگوں کی بھی ملاقاتیں ہو رہی ہے، تو یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ان کو ایکسیپٹ کرتے نہیں کرتے۔ جہاں تک میرے اپنی ذات کی جو تعلق ہے، میں تو ہمیشہ اس بات کو ڈسکریج کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو لوگ ایک پارٹی میں ٹک کے نہیں رہ سکتے ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ ڈسکریج کرنا چاہیے۔ ندیم صاحب، آپ اس کی حمایت میں ہے کہ وفاق کے ساتھ گلگت بلتستان کے انتخابات ایک ساتھ ہوں؟ جی بالکل، ہم نے اپنے چیئرمین کو بھی یہی کہا تھا کہ ایک دفعہ وفاق کے ساتھ کر کے دکھائیں، تاکہ لوگوں کی بھی جو الیکشن لڑنے والے ہیں ان کا بھی اسٹرینتھ کا پتہ چل جائے، پارٹی کے بھی اسٹرینتھ کا پتہ چل جائے، اور ووٹرز کو بھی جو ہے نا عزت ملے۔ اس لیے کہ جب وفاق کی پارٹی کے ساتھ جو لوگ الیکشن لڑتے ہیں، وہ ان کو ووٹرز کو یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ ہمیں وفاق نے یہ دینے کا کہا ہے، وہ دینے کا کہا ہے۔ آپ کو خود پتہ ہے ہمارے شہر میں کتنے کالجز کا گنڈا پور نے اعلان کیا تھا اور کتنے بنے۔ سر اپ کمنگ الیکشن میں پیپلز پارٹی عوام میں کیا منشور لے کے جائیں گے؟ ہمارا منشور تو پہلے سے ہی ہے، یہی ہے کہ ایک تو ہم یہ جو لینڈ ریفارمز کا ہے، جو ہم حق ملکیت کی جو بات کرتے ہیں، اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ہم بھرپور کوشش کریں گے، اور جو اس وقت کرائسس ہے ہمارے پاس شارٹ ٹرم اور میڈیم ٹرم ہم نے پالیسیز ڈسکس کی ہوئی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور عوام نے اعتماد کیا تو ہم یہ جو اسپیشلی اسکردو اور گلگت جو شہر ہے، ان کے جو سخت ایشوز اس وقت الیکٹرسٹی، پانی اور ہیلتھ کے، ان کو گراس روٹ لیول پہ حل کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔